أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 32۔ کل ابتدائی 2 آیات پڑھی گئی تھیں۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوا تھا۔ ملکہ سبا یا بلقیس نامی خاتون، ان کو سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، تو اس نے وہ خط اپنے درباریوں کے سامنے رکھا اور ان سے کہا کہ مجھے یہ ایک خط آیا ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ما کنت قاطعة امرا حتى تشهدون، میں کوئی فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتی جب تک تم لوگ اس میں شریک نہ ہو جاؤ۔ قالوا، ان لوگوں نے کہا، نحن اولو قوة و اولو بأس شدید، کہ ہم لوگ طاقت والے لوگ ہیں اور ہم لڑائی والے لوگ ہیں۔ والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، آپ جو چاہیں وہ فیصلہ کر سکتی ہیں، اگر لڑنا ہے تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی پہ کل بات طویل ہو گئی تھی کہ شریعت میں ایک استخارہ ہے اور ایک استشارہ، کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ خیر مانگے کسی کام کے کرنے سے پہلے، اور جو صاحب و رائے لوگ ہیں ان سے مشورہ کر لے۔ حدیث میں ہے ان المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ کیا جاتا ہے تو وہ امین ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر مشورہ کیا جا رہا ہے، پہلی چیز کہ اس کی بات کو چھپا کر رکھے، لوگوں میں آشکارا نہ کرے، اور امین اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ وہ جو پوچھ رہا ہے اس میں اس کو وہی مشورہ دے جو اس کے لیے نفع کا ذریعہ ہو۔ تو انہوں نے اپنے ماتحتوں سے مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ عورت نے جو جواب دیا، ملکہ سبا نے یا بلقیس نے، قالت، قرآن نے اس کو عجیب الفاظ سے ذکر کیا ہے۔ قالت، اس عورت نے کہا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، بادشاہوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کسی بستی میں آتے ہیں تو اس کو اجاڑ دیتے ہیں۔ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور عزت والے لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، یہ لوگ بھی اسی طرح کریں گے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو آیت ہے اس میں غور کیا جائے تو کائنات میں سب سے بڑا بادشاہ، ملک الملوک، شہنشاہ ذات، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور اللہ جس دل میں آ جاتا ہے تو باقی ہر چیز کو اللہ کی ذات وہ تہس نہس کر کے رکھ دیتی ہے، وہاں ما سوی اللہ کچھ باقی نہیں رہتا۔ جب اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو پھر باقی چیزوں کی محبت نکل جاتی ہے، پھر باقی کچھ بچتا نہیں ہے۔ کیونکہ بستی میں اگر بادشاہ آ جائے تو وہ دوسرے بادشاہ کے لیے کچھ نہیں چھوڑتا، تو اگر دل میں اللہ تعالیٰ آ جائے اور بندہ اس بات کو سمجھ جائے تو مادی دنیا اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، جو بڑے بڑے بت دل میں بنے ہوئے ہیں کہ یہ چیز یہ بہت بڑا ڈرانے والا، اس کا خوف، یہ ساری چیزیں دل سے نکل جاتی ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ ذلیل اور حقیر کر کے دل سے نکال دیتے ہیں، اور ما سوی اللہ کا کوئی خوف دل میں باقی نہیں رہتا۔ اور یہی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں ہے، کہ اللہ کی ذات وہ سب سے بڑی ذات ہے، اس ذات سے اوپر کوئی ذات نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہوں کا دستور یہ ہے، ہم ایک طریقے سے ان کو آزماتے ہیں۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، ہم ان کو ایک ہدیہ بھیجتے ہیں اور پھر ہم دیکھیں گے
کہ واپس آنے والے جو بھیجے ہوئے لوگ ہیں وہ کیا جواب لے کر آتے ہیں۔ میں نے کل تفصیل سے عرض کیا تھا کہ وہ جو ہدیہ بھیجا گیا اس میں سونے کی اینٹیں شامل تھیں، 100 غلام تھے، 100 باندیاں تھیں، ان پر زیورات تھے۔ اپنے اعتبار سے دنیاوی بادشاہ نے بہت بڑی چیز بھیجی تھی کہ سونے کو دیکھ کر تو ویسے ہی بندے کا دل پلٹ جاتا ہے کہ قبول کر لینا چاہیے، تو اگر یہ دنیاوی بادشاہ ہے چیزیں لے کر رکھ لے گا، خاموش ہو جائے گا، اور اگر واقعی پیغمبر ہے تو یہ چیزیں اس پر اثر نہیں کریں گی۔ سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بادشاہت دی تھی۔ سلمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ 3 میل تک ایسا روڈ بنایا جائے، ان کے آنے کا راستہ بنایا جائے کہ جس میں اینٹیں سونے کی ہوں اور مختلف قسم کے جانور جو ان لوگوں نے نہیں دیکھے وہ دائیں بائیں کھڑے کیے جائیں، اور اس کیفیت میں کہ ان کی لید اور گوبر وہ سونے کی اینٹوں پر گرے، تو ان کو پتہ چلے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ فلما جاء سلیمان، جب وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے، قال، فرمایا، تمدوننی بمال، کیا تم مجھے مال کے ذریعے میری مدد کرنا چاہتے ہو اور مجھے مال کے ذریعے اپنی طرف موڑنا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو مجھے اللہ نے دیا ہے وہ تمہیں دی ہوئی چیز سے بہت بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر انسان کو دین، تقوی، پرہیزگاری کی نعمت سے نواز دیا جائے تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا کو اعلیٰ سمجھنا یا اپنے دین کو حقیر سمجھنا یہ انسان کے لیے کفر تک پہنچنے کی نوبت لے آتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ قرآن کی نعمت سے نواز دے، پھر اس کے بعد وہ کسی کی دنیا کی نعمت کو دیکھے اور اپنے آپ کو حقیر سمجھے، اس نے قرآن کی توہین کی ہے۔ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، پیغمبر کو تو نبوت بڑی نعمت، نبوت کی نعمت تھی، دینداری۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، اپنے تحفے، اپنے ہدیے کے ساتھ خود ہی خوش رہو، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ارجع الیہم، واپس چلے جاؤ۔ فلنأتینہم بجنود، ہم ایسا لشکر لے کر آئیں گے، لا قبل لہم بہا، کہ اس کے سامنے کوئی نہیں آ سکے گا، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا، اور ہم ان لوگوں کو جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ان کو بستی سے نکالیں گے، اور اس طرح نکالیں گے أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، وہ ذلیل اور خوار ہو کر وہاں سے نکلیں گے، اور ہم اس کام کے لیے آئیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدایہ کے معاملے میں سلسلہ یہ تھا کہ کفار سے ہدایہ قبول بھی کیے تحفے، اور قبول نہیں بھی کیے، دونوں قسم کی روایات ملتی ہیں۔ برا کے بارے میں حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ آئے، انہوں نے آ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 گھوڑے پیش کیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیے۔ اسی طرح بعض مشرکین نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایہ پیش کیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر دیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ مشرکین سے کوئی چیز لوں۔ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چمڑے کا ایک ٹکڑا دیا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبول کر لیا، حالانکہ وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ تو امام قرطبی رحمہ اللہ نے ان تمام احادیث کو ذکر کیا، پھر اس کے بعد تطبیق یہ دی ہے کہ وہ لوگ کہ جن کا تحفہ ہدیہ قبول کرنے سے ان کی اسلام کی طرف رغبت کا امکان تھا کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے، تو ان کا تحفہ تو قبول کر لیا، اور جن سے یہ امید نہیں تھی کہ یہ اسلام کی طرف نہیں آئیں گے، تو کوئی اسلام کی امید نہیں تھی، تو ان کا تحفہ رد کر دیا گیا۔ یہ ضابطہ اور قاعدہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جو ان کا تحفہ رد کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ تحفہ نہیں تھا، یہ رشوت تھی، کہ آپ یہ لے لیں اور ہم پر حملہ نہ کریں،
تو سلیمان علیہ السلام نے واپس کر دیا اور ان کو بتایا کہ ان چیزوں کی وجہ سے ہم دین کی دعوت سے دور نہیں ہوں گے، بات وہی ہے جو شروع میں کر دی گئی ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کر لو ورنہ پھر اپنے علاقے سے ذلیل اور رسوا ہو کر نکالے جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے ان کا لشکر ان کا جو عرش تھا، تخت تھا، وہ منگوایا، جس کا ذکر اگلی آیات میں آ رہا ہے، انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔